الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں وصول الی اللہ کے طریقوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وصول الی اللہ کے 4 طریقے ہیں۔ صحبت شیخ کامل، ذکر، مراقبہ اور رابطہ۔ صحبت کے تعلق سے پچھلے درس میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج باقی تینوں طریقوں کے بارے میں مختصر بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ وصول الی اللہ کا دوسرا طریقہ ہے ذکر۔ ذکر کا معنی پہلے بھی ہم ایک مرتبہ آپ سے بتا چکے ہیں۔ ذکر کہتے ہیں رفع غفلت، غفلت کو دور کرنے کا نام ہے ذکر۔ اب ذکر مختلف سلاسل میں الگ الگ انداز سے اختیار کیا گیا۔ کسی نے ذکر لسانی اختیار فرمایا، کسی نے ذکر قلبی، کسی نے ذکر جہری اور کسی نے ذکر سری۔ یہ یاد رکھیں کہ زبان سے جو ذکر ہوتا ہے وہ اگر بلند آواز سے ہو تو اسے ذکر جہری کہیں گے، اور اگر آہستہ ہو پست آواز میں ہو تو اسے ذکر سری کہا جاتا ہے۔ اور ذکر اگر زبان سے نہ ہو بلکہ قلب سے ہو، دل سے ہو، زبان سے اس کا تلفظ نہ کیا جائے، زبان سے بالکل نہ بولا جائے، بلکہ زبان تالو سے سٹی ہوئی ہو اور دل میں مذکور کا خیال اور تصور کیا جائے، اسے کہتے ہیں ذکر قلبی۔ آپ کو معلوم ہے مشائخ نقشبندیہ نے ذکر قلبی کو اختیار فرمایا۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غزنوانی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اس سلسلے میں بھی ذکر جہری تھا، ذکر جہری، بلند آواز سے وہ ذکر کرتے تھے۔ لیکن حضرت خواجہ عبد الخالق غزنوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر جہری کو ترک فرما دیا اور انہوں نے ذکر قلبی کو اختیار فرمایا۔ پھر بعد میں حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر ذکر جہری کچھ مصلحتوں کی بنا پر انہوں نے اختیار فرمایا، اور سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ تک وہی طریقہ چلتا رہا کہ ذکر قلبی بھی ہوتا تھا اور ذکر جہری بھی ہوتا تھا، دونوں۔ لیکن حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار عبد الخالق غزنوانی رضی اللہ عنہ کے اشارے پر، اشارے غیبی پر، اور حضرت خضر علیہ السلام کی تلقین پر پھر سے ذکر قلبی کو اختیار فرمایا اور ذکر جہری کو موقوف فرما دیا۔ ان کے بعد سے لے کر آج تک اس سلسلے میں طریقت کا جو ذکر کہلاتا ہے وہ ذکر قلبی ہی ہے۔ یہ یاد رکھیں یہاں ذکر سے مراد خالص طریقت کا ذکر ہے، ورنہ جو اذکار
معصورہ ہیں، مثلاً ادعیہ معصورہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات میں وارد ہوئے ہیں، وہ مختلف اوقات کے جیسے صبح و شام کے اذکار وغیرہ، وہ اس میں بھی زبان سے اور جہر کے ساتھ یا سر کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ اوراد و وظائف کہلاتے ہیں۔ طریقت کا ذکر جو ہے وہ اس سلسلے میں ذکر قلبی ہی اختیار کیا گیا ہے سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر اب تک۔ ذکر مستقل طور پر موصل الی اللہ ہے، اللہ تک پہنچانے والا، اس لیے کہ ذکر جب کثرت سے ہوتا ہے تو مذکور سے ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے، اور بڑا مشہور وہ جملہ ہے عربی کا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ بلکہ ان دونوں چیزوں میں ایک طرح کا تلازم ہے، محبت کثرت ذکر کی موجب ہے اور کثرت ذکر محبت کا موجب ہے۔ محبت ذکر کی کثرت ذکر کا موجب ہے اور کثرت ذکر محبت کا موجب۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ فطرتاً طبیعتاً بار بار اس کا نام لیں گے، بار بار اس کے اوصاف و کمالات کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے محامد کو ذکر کریں گے، یہ آپ کے قلب کی چاہت اور اس کی خواہش ہوگی۔ آپ خواہی نہ خواہی جہاں بھی موقع ملے گا اس کو ضرور یاد کریں گے، اس کا نام ضرور لیں گے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اور جب بار بار کسی چیز کو آپ یاد کریں گے، بار بار ذکر کریں گے تو اس کی طرف لگاؤ اور تعلق بھی آپ کا بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت ذکر یہ ہمارے اور آپ کے عناصر کی تطہیر اور لطائف کی پاکیزگی کے لیے نہایت زیادہ ضروری اور مؤثر ہے۔ سرکار خواجہ محمد معصوم سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلب کا سب سے بڑا مرض اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی محبت میں گرفتار ہونا ہے۔ فرماتے یہ مرض یا تو شیخ کامل کی توجہات سے دور ہوتا ہے یا پھر کثرت ذکر سے دور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس مرض کے ازالے کو کثرت ذکر سے بھی مربوط کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ وہ فرماتے ہیں کثرت ذکر یہ مرض قلبی کے ازالے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور جب تک اس میں غیر اللہ کی محبت باقی ہے تب تک اللہ تعالیٰ کے جلوے اس میں منقوش نہیں ہو سکتے ہیں، اور صحیح طور پر اس کے جلووں کا بسیرا اس قلب میں نہیں ہوتا۔ اور اس چیز کا ثبوت حدیث شریف سے بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور فرماتے اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، وہ دوئی پسند نہیں فرماتا ہے، وہ شرکت پسند نہیں فرماتا ہے۔ جب تک قلب میں غیر کی شرکت ہے، غیر کی محبت باقی ہے، تب تک کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جلوے نصیب نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے لیے ہمیں طریقہ بزرگوں نے جو بتایا ہے وہ یہی کہ کثرت ذکر، جب ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہیں گے، مستغرق رہیں گے، تو پھر یہی کثرت ذکر ہمیں محبت الہی کی طرف لے جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جب محبت پیدا ہوگی تو غیر کی محبت آٹومیٹک اس سے رخصت ہو جائے گی، اور جب اس کی طرف لگاؤ اور محبت عشق کی منزل میں پہنچ جائے گا تو پھر جذبہ پیدا ہوگا، اور جذبہ وہی اللہ پہلے بتا چکے اللہ تعالیٰ کا بندے کو اپنی طرف کھینچنا، ذکر سے جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے،
اور جذبہ اصل علت ہے، پہلے بھی ہم بتا چکے آپ کے قرب الہی کی اصل علت کیا ہے؟ جذبہ۔ تو جذبے کے پیدا ہونے کے گویا کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو صحبت شیخ، کہ شیخ اپنی توجہات اور اپنی تاثیرات اور تصرفات کے ذریعے سے مرید کے قلب میں جذبہ پیدا کرتا ہے، لطائف میں جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اس جذبے کے سہارے مرید واصل الی اللہ ہو جاتا ہے۔ اب یہی ذکر، یہ بھی جذبہ پیدا کرتا ہے جب کثرت ذکر ہوتا ہے، اور ذکر ان اصول و آداب کے ساتھ ہوتا ہے جو اصول و آداب بزرگوں نے ذکر فرمائے۔ یہ یاد رکھیں، کئی مرتبہ بات ہو چکی، بار بار پھر اس بات کو ہم دہراتے ہیں کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس چیز کو بہت دھیان رکھنا ہے کہ بزرگوں کا بڑا مشہور جملہ ہے، جو اصول کو ضائع کرتا ہے وہ وصول سے محروم رہتا ہے۔ ہمیں ہر چیز کے اصول کو دھیان بھی رکھنا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب تک اصول نہیں اپنائیں گے ہم، تو ہمیں صحیح نسبت اور صحیح برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس میں کمی اور کوتاہی سلسلے یا طریقے کی نہیں ہوتی، یہ کوتاہی اور کمی ہماری اور آپ کی۔ آپ جانتے ہیں افادہ اور استفادہ، فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا۔ افادہ مانے فائدہ دینا، اور استفادہ کا مطلب فائدہ حاصل کرنا۔ تو افادہ اور استفادہ جبھی درست ہوتا ہے کہ جب دونوں علتیں پائی جائیں۔ فلاسفہ کے مطابق ایک علت فاعلی اور ایک علت قابلی۔ علت فاعلی، علت فاعلی کا مطلب مؤثر، یعنی فائدہ دینے والا۔ سمجھ لیں آسان لفظوں میں، فائدے کی بات چل رہی، افادے کی بات چل رہی، تو علت فاعلی کا مطلب ہے فائدہ دینے والا، یعنی توجہ ڈالنے والا، فیض پہنچانے والا۔ اس کے اندر قوت تاثیر ہونا چاہیے، قوت تصرف ہونا چاہیے، اور اس کے باطن میں یہ لیاقت و صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے قلب میں ذکر داخل کر سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ان تصرفات کا وہ حامل نہیں ہے تو اس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آسان لفظوں میں اگر کہہ لیں تو شیخ ایصال ہونا چاہیے، اس کے لیے محض شیخ اتصال سے کوئی بھی قرب و عرفان کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ علت فاعلی نہیں پائی جا رہی، مؤثر صحیح نہیں پایا جا رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری علت ہوتی ہے علت قابلی، جسے استعداد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے اخذ فیض کر سکیں، کسی سے اکتساب فیض کر سکیں، کسی سے کچھ حاصل کر سکیں۔ جب تک ہمارے اندر یہ صلاحیت اور لیاقت نہیں ہوگی تو ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ لاکھ بہت بلند تاثیر اور بڑے اعلیٰ تصرفات کا حامل ہو، لیکن اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے تو ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں ہی چیزیں جب میسر آتی ہیں تب افادہ اور استفادہ صحیح ہوتا ہے، اور تب بندے کو اور مرید کو صحیح فیض حاصل ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے آپ نا؟ تو بات وہی چل رہی ذکر کی کہ ذکر موصل الی اللہ ہے، اللہ تک پہنچانے والا ہے، لیکن اس کے صحیح جو اصول اور آداب ہیں، ان اصول و آداب کے تحت میں اور ان اصول و آداب کی روشنی میں جب ذکر کیا جائے گا تو وہی ذکر مفید ہوگا۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے مثلا نقشبندی حضرات کی بات کریں تو ہمارے اور آپ کے لیے ذکر کون سا مفید ہوگا اور کون سا مفید نہیں ہوگا، تو اس میں ہمیں اور آپ کو اپنا دماغ لگانے، اپنی قوت فکر کو صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں وہی ذکر اپنانا چاہیے جو ہمارے شیخ نے تلقین فرمایا، اور اس سلسلے میں ہمیں کامل اعتقاد اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر کبھی وسوسہ آئے، کوئی خیالات منتشر ہوں،
تو آپ اپنے خیالات کو انتشار سے بچانے کے لیے، وسوسوں کو دور کرنے کے لیے ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ شیخ کامل ایک طبیب حاذق کی طرح ہوتا ہے، ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ ماہر ڈاکٹر جانتا ہے کہ کون سے مریض کو کون سی دوا دینا ہے اور کون سا پرہیز بتانا۔ مریض اگرچہ دوا کے خواص جانتا ہو، تاثیرات جانتا ہو، مثلا آپ جانتے ہیں کہ صاحب فلاں ٹیبلٹ میں پیراسیٹامول ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں وہ ہے، تو یہ صاحب جو ہے یہ بخار میں کام کرے گا، یہ کھانسی میں کام کرے گا، یہ زکام میں کام کرے گا، یہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن محض آپ کا اس کی تاثیر کو جاننا یہ دوا سے نفع حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں تاثیرات تو معلوم ہیں، لیکن ہمیں اس کے نقصانات نہیں معلوم، ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں معلوم ہے، اور جب اس کے مضر اثرات ہمیں نہیں پتہ ہیں تو ہم اس دوا کو اگر استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے نقصان، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ سے جب کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شیخ کامل کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر مرید کی فطرت اور طبیعت سے واقف ہوتا ہے۔ ویسے بھی مشائخ کا کہنا یہ ہے اکثر کا کہ شیخ کامل جب کسی کو بیعت فرماتا ہے تو وہ اس کی باطنی صلاحیت کو بھی جان لیتا ہے اور اس کے مزاج اور کیفیت سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے باطن کے روگ اور مرض کو بھی دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی بیماریاں روحانی ہیں جن کا ہمیں علاج کرنا چاہیے، اور وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمیں علاج کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ جو طریقہ بتائے مرید کو کبھی بھی اپنے دماغ سے، بلکہ یہاں تک بزرگوں کے بارے میں تو منقول ہے کہ انہوں نے ابتدائی دور میں جب راہ سلوک میں قدم رکھا تو ابتدائی دور میں تو انہوں نے بہت سے بڑے بڑے محققین، بڑے علم ظاہر کے حاملین نے درس و تدریس تک کو موقوف فرما دیا۔ وہ صرف اور صرف ذکر الہی جو بتایا گیا ہے، ذکر اسم ذات جو ہے وہ جو بتایا جاتا تھا، جو تلقین کیا جاتا تھا، وہ اسی کی تکرار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بہت سے بزرگوں نے عمل استقطاب، یہ الفاظ بھی یاد رکھیں، ہم اس لیے آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ الفاظ ہم اس لیے اور بولتے ہیں کیونکہ یہ طریقت اور تصوف کے مصطلح الفاظ ہیں، اصطلاحی الفاظ ہیں۔ ان کو جب آپ یاد رکھیں گے ان کا معنی ہم بتا دیتے ہیں، لیکن یہ الفاظ خاص طور پر ہم اس لیے بھی بولتے ہیں تاکہ یہ الفاظ آپ کے ذہن میں رہے، تو کہیں بھی آپ کتابوں میں تصوف کی پڑھیں تو آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ بہت سے بزرگوں نے عمل استقطاب، استقطاب کا مطلب ہوتا ہے لکھوانا۔ وہ ابتدا میں جب ذکر تلقین فرماتے تھے مشائخ تو ان سے کہتے تھے کہ وہ کاپیوں میں، تختیوں پر لفظ اللہ لکھنے کی مشق کریں۔ وہ لفظ اللہ لکھتے تھے، اتنی مشق کرتے تھے، اتنی مشق کرتے تھے، ہمیں یاد آ رہا ہے اس مرتبہ جو ہے حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان بیان فرما رہے تھے کہ سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ابتدائے سلوک میں جو ہے ان کے مرشد نے انہیں عمل استقطاب بتایا اور وہ جو ہے انہوں نے شروع کر دیا یہ عمل۔ تو فرماتے ایک مرتبہ کچھ لکھنے کے لیے بیٹھے، کچھ اور دوسری چیز، تو پوری کاپی پہ، پوری رجسٹر پر لفظ اللہ اللہ ہی لکھتے چلے گئے۔ اتنا زیادہ غلبہ ہو جاتا تھا، اور آپ جان سکتے ہیں جب یہ غلبہ ہوتا ہے، فنا جبھی حاصل ہوتی ہے جب استغراق ہو، محویت ہو، بالکل انسان اپنے ارادے اور اختیار سے نکل جائے، تب اس پر احوال و واردات کا نزول ہوتا ہے اور پھر وہ کیفیات سے آراستہ ہوتا ہے۔ آپ پڑھیں گے طریقت کی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں، چاہے ذکر ہو یا رابطہ ہو، خاص طور پر ذکر اور رابطے وغیرہ میں بزرگوں نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ذکر اور رابطے میں مرید کو چاہیے ایسا ڈوب جائے، ایسا مشغول ہو جائے کہ اسے اپنے آس پاس کا بھی کوئی شعور اور احساس نہ رہے، اور وہ عالم سے بالکل ایک طرح سے کٹ کے تنہا اور الگ ہو جائے، اور جب بالکل وہ مذکور کے ساتھ میں
عالم سے کٹ کے مذکور کے ساتھ میں ہما تن ہو جاتا ہے، بالکلیہ مذکور کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر مذکور کے انوار و تجلیات کا اس پر نزول ہوتا ہے، پھر احوال اور کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ اب آپ اس سے اپنی کیفیتوں کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی کیفیتیں عموماً جو ہے وہ ایسی نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ایک مرتبہ شروع میں بات آئی تھی کہ دفع خیالات کے لیے ہمیں وقوف قلبی وغیرہ کی مشق کرنا چاہیے۔ وقوف قلبی جو پہلے بتا چکے ہیں، حضرات نقشبندیہ کے اصطلاحی الفاظ جو 11 ذکر کیے گئے تھے، ان میں سے ایک وقوف قلبی بھی۔ تو وقوف قلبی ہر وقت دل کی نگرانی کہ اس دل میں کسی غیر کا خیال، کوئی وسوسہ تو نہیں آ رہا ہے۔ سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وسوسہ جو ہی شروع ہو آنا فوراً اسے دفع کر دے، کیونکہ ابتدا میں اسے دور کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر جڑ پکڑ گیا تو پھر دور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے جب وسوسے دور ہوں گے، ادھر ادھر کے خیالات، ادھر ادھر کی توجہات جب آپ کی ختم ہو جائیں گی اور صرف ایک مرکز پر آپ کی توجہ مرکوز ہو جائے گی، تو پھر انوار الہی کا آپ پر ورود بھی ہونے لگے۔ بات سمجھ رہے؟ تو ذکر ان کیفیتوں کے ساتھ ہو کہ ہم صرف جو ہے وہ ذکر کا تصور ہی نہ کریں، یا زبان سے صرف ذکر نہ ہو، بلکہ ذکر ہو، ذکر قلبی جب ہو تو اس طرح ذکر ہو کہ ہم ذکر میں بالکل ڈوب جائیں۔ جب ذکر میں بالکل ڈوب جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ذکر کے صحیح ثمرات اور نتائج حاصل۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیں، سرکار خواجہ محمد معصوم سرہندی رضی اللہ عنہ نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو تحریر فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ہے وہ شائبہ غیر سے پاک ہونا چاہیے۔ غیر کے شائبے سے، غیر کی آمیزش سے، ملاوٹ سے بالکل پاک ہونا چاہیے، یعنی خیال غیر بالکل نہ ہو۔ اس وقت حواس ہمارے اور آپ کے ایک طرح سے معطل ہوں بالکل، یعنی نہ ہمارے کانوں میں کوئی غیر کی آواز داخل ہو، نہ ہماری آنکھیں کسی غیر کو دیکھیں، نہ ہمارے جو قوت لامسہ وغیرہ ہیں، یہ جو حواس ظاہرہ و باطنہ کہے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے حواس ہمارے اور آپ کے صرف ایک ہی جگہ پر مرکوز ہوں، ایک ہی چیز پر ہمارے اور آپ کے یہ حواس جب موقوف ہوں گے اور دوسرے سے بالکل کٹے ہوئے ہوں گے تو ہمیں صحیح ذکر کی برکتیں حاصل ہوں گی، نسبت ذکر حاصل ہوگی، اور پھر اس سے جذبہ پیدا ہوگا۔ تائید میں وہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص۔ سمجھے؟ اللہ فرماتا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں نرے اسی کے بندے ہو کر، یعنی خالص اسی کی عبادت ہو، کسی بھی غیر کا کوئی شائبہ نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تب یہ ذکر فائدہ دے گا۔ اب یہ کیفیت آپ کو سوچ رہے ہوں گے، اور یہ بدیہی سی بات ہے کہ یہ کیفیت ذاکر کو ہر وقت تو رہتی نہیں، خاص طور پر مبتدیوں کو، بلکہ اکثر متوسطین کو بھی جو سلوک کے درمیانی راہ میں ہیں، انہیں بھی یہ کیفیتیں جو ہے وہ ہر وقت حاصل نہیں رہتی ہیں کہ وہ سب سے کٹ کے جو ہے اللہ ہی کے ہو رہے اور اللہ ہی کی طرف توجہ ہر وقت رہے، ہر وقت ذکر میں رہیں۔ تو آخر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بزرگوں نے جو ہے اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ مشق کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی بھی غیر کا کوئی خیال اور وسوسہ کبھی آنے نہ پائے۔ یہ چیز ریاضت اور مشق پر مشق سے متعلق ہے، بغیر ریاضت اور مشق کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہم چاہیں کہ یوں ہی ہمیں حاصل ہو جائے تو عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز یہ ہے کہ بار بار ہم
اپنی عادت بنا لیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دل کی طرف ہم توجہ کر لیں کہ ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے یا ہمارے دل میں اللہ رب العزت، ہمارے دل کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ یہ بار بار جب دھیان کریں گے آپ تو یہ دل جو ہے وہ ذکر خدا کے ساتھ ہر وقت ذاکر رہنے لگے، چاہے آپ سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، دکان چلا رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی کام کر رہے ہوں آپ، جب یہ مشق آپ کی ہو جائے گی تو پھر ذکر الہی ملکہ دل بن جائے گا، ذکر الہی ملکہ دل بن جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ذکر کے وقت میں، ہر وقت میں آپ کے قلب کا حرکت کرنا یا اس میں آپ کو بھاری پن محسوس ہونا یہ ضروری نہیں، بلکہ دل کی توجہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی خالص ذکر و مراقبہ کرتا ہے تب تو حرکت ہوتی ہے، گرمی حرارت محسوس ہوتی ہے، کبھی بھاری پن محسوس ہوتا ہے، کبھی کچھ، لیکن آپ جب عام حالات میں ہوں گے تو اس وقت جب دل کی طرف توجہ کریں گے تو عموماً آپ کو قلب میں حرکت نہیں محسوس ہوگی۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا قلب غافل ہے، بلکہ بار بار اس چیز کی طرف جب آپ توجہ کریں گے، دھیان دیں گے، تو پھر جو ہے آپ کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے لگے گا۔ اور ذکر قلبی کا مطلب ہی یہی ہے کہ دل کی ہر وقت توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وصول اللہ کا دوسرا طریقہ ہے، یہ وصول اللہ کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے رابطہ، تیسرا طریقہ ہے رابطہ۔ رابطہ کا مطلب ہے قلب کو شیخ سے مربوط کرنا، قلب کو شیخ سے، رابطہ کا معنی باندھنا ہوتا نا، لفظی معنی، تو قلب کو شیخ کے ساتھ میں مربوط کرنا، اسے کہتے ہیں رابطہ، جسے آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں تصور شیخ، تصور شیخ۔ طریقہ رابطہ بھی مستقل وصول اللہ پر منتج ہوتا ہے، مستقل طور پر وصول اللہ بخشتا ہے یہ طریقہ رابطہ بھی، لیکن یہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جنہیں صحبت شیخ حاصل نہیں، مثلا جو اپنے شیخ سے دور ہیں یا جن کے شیخ وصال فرما چکے ہیں، وہ اگر اکتساب فیض کرنا چاہیں تو کہیں بھی رہ کے اپنے شیخ کی روحانیت سے اکتساب فیض کر سکتے ہیں۔ یہ تمام طریقوں میں رائج ہے، لیکن خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ کی خصوصیات میں اسے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان خصائص نقشبندیہ میں نقل فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ میں چونکہ طریقہ اویسیت غالب ہے، سلسلہ نقشبندیہ میں طریقہ اویسیت غالب ہے، جیسے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے قرن میں رہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اکتساب فیض فرمایا، اور بغیر صحبت نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم میں پہنچے ہوئے اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے کہ بہت سے لوگوں نے انہیں خیر التابعین کا لقب دیا، بہت سے لوگوں نے انہیں خیر التابعین کا لقب دیا، اور آپ جانتے ہیں ان کے فیوزات و برکات آج بھی جو ہے وہ بزرگوں کو اور اہل دل کو حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ تو انہی کی طرف یہ طریقہ منسوب کیا جاتا ہے، طریقہ اویسیت، جس میں جسمانی طور پر مفیض اور مستفیض کا ایک جگہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، مفیض اور مستفیض، فیض پہنچانے والا اور فیض حاصل کرنے والا، اس طریق میں دونوں کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک کہیں ہے دوسرا کہیں ہے، لیکن جب طریقہ رابطہ پختہ ہوتا ہے تو ہزاروں بلکہ کہیے جو ہے دسیوں ہزار کلومیٹر کی دوری پر بھی رہ کے انسان مشرق میں ہو اور وہ مغرب کے شیخ سے بھی اکتساب فیض کر سکتا ہے، بلکہ وفات یافتہ بزرگوں سے بھی
اکتساب فیض کی بے شمار مثالیں آپ کو بزرگوں کے یہاں ملیں گی، وہ اسی طریقے اویسیت کے ذریعے ہوتی. جیسے حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک زمانہ اور صحبت نہیں پائی، لیکن بطریق اویسیت آپ نے ان سے اکتساب فیض فرمایا. اور ان کے بارے میں تو تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، لیکن حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی اور حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کے درمیان تقریباً 40 سال کا فاصلہ ہے. یہ باقاعدہ طور پر تاریخ کی کتابوں میں مندرج ہے اور ثابت کیا گیا، لیکن ان کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ رات کے وقت میں حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رضی اللہ عنہ خرقان سے بستام حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس پر عشاء کی نماز پڑھ کے حاضر ہوتے اور کافی رات تک جو فجر سے کچھ پہلے تک وہاں مراقب رہتے، اکتساب فیض کرتے رہتے، اور اس کے بعد میں جب وہاں سے واپس پلٹتے تو الٹے پاؤں، رجعت قہقری اسے بولتے، الٹے پاؤں واپس ہوتے، اور شیخ کے ادب کی وجہ سے ان کے مزار کی طرف پورے راستے پیٹھ نہیں کرتے. اسی طرح سے انہوں نے مکمل اکتساب فیض کیا اور پورا سلوک طے کر دیا. تو یہ بطریق اویسیت. ایسے ہی حضرت خواجہ نقشبند رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت سید امیر کلال رضی اللہ عنہ کی صحبت میں فیض حاصل کیا، اور اس کے بعد میں بطریق اویسیت حضرت خواجہ عبدالخالق غزدوانی رضی اللہ عنہ کی روحانیت سے اکتساب فیض کیا. بات سمجھ؟ تو اس وجہ سے سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ کی اس نسبت اویسیت کا اتنا غلبہ ہوا اس سلسلے میں کہ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے، فرماتے ہیں ہماری نسبت وہ ہے کہ جس میں مرد و عورت، بچے جوان بوڑھے، حاضر غائب اور زندہ مردہ سب برابر. فرماتے ہماری نسبت جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے صرف 2 ہی شرطیں ہیں، اتباع سنت اور محبت شیخ. فرماتے بس یہ دونوں شرطیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ہمارے سلسلے کے کامل اثرات و نتائج اور ثمرات و فوائد سے مستفید ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ طریقہ رابطہ مستقل طور پر اللہ تک پہنچانے والا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرید شیخ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے یا شیخ وصال فرما چکے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ مختصر فاتحہ پڑھ کے اپنے شیخ کی روحانیت کی طرف متوجہ ہو. اب اس توجہ کے بزرگوں نے بہت سے طریقے ذکر کیے ہیں. حضور بحر العرفان رضی اللہ عنہ نے جو ہے خصائص نقشبندیہ میں 6 طریقے رابطے کے اور تصور کے ذکر فرمائے. ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ انسان اختیار کر لے انشاءاللہ وہ اپنے شیخ کی روحانیت سے کامل طور پر مستفید ہوگا. لیکن اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ تصور یا رابطہ اسی شیخ کا فائدہ دیتا ہے جو شیخ فنائے عتم سے مالا مال ہو چکا، جو شیخ فنائے عتم سے مقام مشاہدہ پر فائز ہو چکا ہو، یا کہہ لیں فنائے عتم سے مستفیض ہو چکا، فنائے عتم کے درجے پر پہنچ چکا ہو، اسی کا تصور فائدہ دیتا ہے. کیونکہ جو فنا فی اللہ کی منزلیں طے کر لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی صفات سے آراستہ ہو جاتا ہے. تخلق بے اخلاق اللہ، تخلق بے اخلاق اللہ، تو جہاں بھی اس کا تصور کیا جاتا ہے وہاں اس کی روحانیت اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو جاتی ہے اور مرید کے قلب پر مکمل پرتو ڈالتی ہے، اور اسے دھیرے دھیرے کر کے جیسے جیسے مناسبت بڑھتی جاتی ہے اپنے رنگ میں اسے رنگ دیتی. یہ طریقہ اتنا مفید ہے کہ بیان سے باہر ہے. لیکن اس میں
ابتدا میں مشق کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے شیخ کا تصور اتنا زیادہ غالب کر لیں، اتنا غالب کر لیں کہ پھر ہمیں جب ہم تصور میں ہو تو اس وقت ہمیں اپنا آپ نظر ہی نہ آئے، بلکہ ہم اپنے شیخ کی ذات میں فانی اور مستہلک ہو جائیں، فانی اور مستہلک ہو جائیں۔ اب اس کے طریقے کیا ہیں، وہ ہم مختصر ایک دو طریقے جو زیادہ جو ہے ضروری ہیں وہ ہم ذکر کر دیں، باقی تفصیل آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے شیخ کا تصور اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان کریں، شیخ کی صورت کا، ان کے چہرے کا تصور ہم اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان کریں۔ مثلا آنکھ بند ہے، اب آنکھ بند کر کے آپ جو ہے تصور کر رہے ہیں کہ ہمارے شیخ کی صورت ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان، اور جب یہ تصور کریں تو یہ چیز اپنے دل میں خیال کریں اس کا، اور دھیان رکھیں اس چیز کا، اور مکمل اعتقاد اس بات پر رکھیں کہ ہمارے شیخ کے کمالات اس کی روحانیت سے جدا اور الگ نہیں ہیں، بلکہ تمام تر جو ہم تصور کر رہے ہیں جس ذات کا، اس ذات میں اس کے سارے کمالات موجود ہیں، اور وہ ان کمالات کا افاضہ ہماری طرف فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس تصور کے ساتھ جب آپ ذکر اور مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی، جب یہ تصور غالب ہوگا تو بہت اچھی طرح سے آپ فیض یاب ہو۔ یہ تصور اتنا غالب ہوتا ہے خاص طور پر جنہیں تھوڑا بہت کشف ہونے لگتا ان پر، اور ورنہ اہل وجدان پر بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا، مرید کو، کہ جیسے لباس اور صفت اور پوری شکل و حیت جو ہے وہ اس کے شیخ کی ہو گئی ہے، اور اس کا لباس اور اس کی شکل و حیت باقی ہی نہیں رہی۔ اتنا یہ تصور جتنا زیادہ غالب ہو سکے اتنا زیادہ غالب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے اسی لیے فرمایا سایہ رہبر بہ از ذکر حق، جس کا معنی یہ ہے کہ مرشد کا سایہ بھی مرید کے حق میں، یعنی مرید مبتدی کے لیے ذکر حق سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ذکر حق مفضول ہو گیا اور مرشد کا سایہ جو ہے افضل ہو گیا، یہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ مرید کے حق میں، ابتدائی درجے کے جو مرید ہے، جو ابتدائی سلوک میں جس نے قدم رکھا ہے، اس کے حق میں شیخ کا تصور اور شیخ کی ذات میں فانی ہونا، مستہلک ہونا، یہ اس کے ذکر قلبی یا ذکر لسانی وغیرہ سے بھی اس کے لیے زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش۔ جو فائدہ اسے مرشد کا سایہ دے گا، یعنی مرشد کا تصور دے گا، وہ فائدہ ابتدائی درجوں میں اسے ذکر حق بھی نہیں دے گا۔ اس کا نقطہ بھی ہم آپ کو بتا دیں ورنہ ذہن میں خلجان پیدا ہو کسی کے یا کوئی اعتراض پیدا ہو۔ اس کا نقطہ یہ ہے کہ جو ابتدائی درجے کا مرید ہے اسے بارگاہ الہی سے مناسبت نہیں، بارگاہ الہی سے مناسبت نہیں، اور جب بارگاہ الہی سے کامل مناسبت نہیں ہے تو وہ پہلے ہم نے جو ذکر کیا نا کہ علت فاعلی اور قابلی دونوں جب مجتمع ہوتی ہیں تب افاضہ اور استفاضہ صحیح ہوتا ہے۔ تو مناسبت نہیں ہے، جب مناسبت نہیں ہے تو اب فائدہ نہیں حاصل کر سکتا ہے، تو اس لیے ذکر الہی سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا ہے جو ایک منتہی درجے کا سالک حاصل کرتا ہے، یا شیخ کا تصور اور شیخ کی ذات میں فانی ہونا اسے جتنا رفع دے گا اتنا ذکر حق اسے ابتدائی درجوں میں فائدہ نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہا گیا کہ ذکر حق سے بھی جو ہے وہ شیخ کا سایہ بہتر ہے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ یہ طریقہ رابطہ اتنا غالب کسی پہ ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے غالباً حضرت خواجہ خود رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ سرکار امام ربانی
رضی اللہ عنہ کو ایک مکتوب لکھا اور اس میں عرض کیا حضور آپ کا تصور اور رابطہ اتنا زیادہ غالب ہو گیا ہے کہ اب تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے بغل میں تشریف فرما، بے اختیار نماز میں بھی تصور آ جاتا ہے آپ کا، اور نماز میں آپ کا تصور ہونا یہ دل کو عجیب سا لگتا ہے کہ نماز میں جو ہے آپ کا تصور ہو رہا ہے۔ تو سرکار امام ربانی رضی اللہ عنہ نے بڑی تحسین فرمائی اور ارشاد فرمایا جو ہے یہ تمہارے کمال مناسبت کی دلیل ہے، اور یہ بہت خوش آئند چیز ہے کہ شیخ کا تصور تم پر غالب ہو گیا ہے، تو شیخ کی کمالات تم پہ پرتو ڈال رہے ہیں۔ اور فرمایا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہاں شیخ کا تصور جو ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا کعبہ مسجود نہیں ہے بلکہ مسجود الیہ ہے، تو اس کی طرف سجدہ کیا جا رہا، اس کو سجدہ نہیں کیا جا رہا۔ تو فرماتے ہیں ایسے ہی شیخ کو سجدہ نہیں کیا جا رہا، یا شیخ کے لیے نماز نہیں ادا کی جا رہی ہے، نماز تو اللہ ہی کے لیے، لیکن شیخ جو ہے وہ چونکہ پرتوے جمال الہی بن چکا ہے، اس لیے جو ہے وہ ایک کعبے کی طرح ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تصور انسان کو جو ہے وہ بہت غالب کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ یہ طریقہ اختیار کرے گا انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ اسے سلوک کی منزلیں طے کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور بہت جلدی وہ سلوک کی منزلیں طے کر لے گا۔ تو تصور کا ایک طریقہ تو وہی ہے، دوسرا طریقہ جلدی سے بتا دیں، انشاءاللہ جو ہے وہ مراقبہ رہ جائے گا، وہ پھر آگے بتائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کو اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف خیال کریں کہ ہمارے شیخ ہمارے دائیں طرف تشریف فرما یا بائیں طرف تشریف فرما ہے، اور وہی چیز کہ ان کے سارے کمالات ان کی ذات میں موجود ہیں، روحانیت میں موجود ہیں، اور اس روحانیت سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں، وہ روحانیت ہم پر پرتو ڈال رہی ہے۔ اور تیسرا طریقہ جس کے بارے میں حضور بحر العرفان نے تحریر فرمایا کہ یہ بلاؤں کو دور کرنے میں بڑا مفید ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وجود شیخ میں فانی کر دیں۔ آپ تصور کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو وجود شیخ میں گم کر دیا ہے، اور ہمارا کوئی وجود نہیں رہا، ہم بالکل ہے ہی نہیں، صرف اور صرف ہمارے شیخ ہی موجود ہے، اور شیخ ہی جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، اور شیخ ہی کے لطیفے قلب پر یا لطیفے روح پہ، سر پہ، خفی پہ، اخفا پہ، نفس پہ، جس پر بھی آپ کو تصور کرنا ہے اس پر فلاں فلاں واسطے اور وسیلے جو طریقہ ہے پورا، اس طریقے سے ان پر نور وارد ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ بلاؤں کے دفع میں اور بلاؤں کو ٹالنے میں بہت زیادہ مفید ہے، اور اس طریقے سے بہت جلدی بلائیں دور ہوتی ہیں، کیونکہ شیخ جو ہے وہ جامع کمالات ہوتا ہے، اور شیخ کو اللہ تعالیٰ بے شمار تصرفات سے مالا مال فرماتا ہے۔ شیخ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کرنا یہ شیخ کے وجود کے اثرات اور ثمرات کو حاصل کرنا، اور جب شیخ کے وجود کے اثرات و ثمرات حاصل ہوں گے تو شیخ کے وجود میں کوئی بلا کوئی آفت ہے نہیں، اس لیے آپ کا وجود بھی بلا و آفت سے دور ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ رابطے کے 3 طریقے ہم نے آپ کو بتا دیے، ان تینوں میں سے آپ کو جو آسان لگے، جو آپ کے ذہن کے اور تصور کے مناسب ہو، آپ اس طریقے کو اپنا کے ذکر کر سکتے ہیں رابطے کے طور پر، جب آپ جو ہے وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اب مثلا ہم اور آپ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے مزار اقدس پہ حاضر ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ صرف تصور کرنا ہے، جو تصور بتایا گیا ہے اکتساب فیض قبور سے کرنے کے لیے، اس تصور کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ ضربیں لگا کے اور 3 مرتبہ یا روح کی ضرب قلب پر لگائے، اور اس کے بعد اپنے شیخ کا نام لے کے ان کی روحانیت کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ شیخ ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے، اور ان کی روحانیت اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور ان کی روحانیت سے ہمارے یا ان کے سینے سے جو ہے وہ ہمارے سینے پر انوار کا ورود ہو رہا ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے آپ یہاں پر تصور کر کے کر سکتے ہیں. لیکن اگر غائب ہیں جو لوگ یا جو کہیں اور ہوں، مثلا ہم ہی اور آپ چلے جائیں یہاں سے کہیں اور رہنے لگے، یا چھٹی میں چلے جاتے ہیں آپ سب جو ہے، تو آپ اپنے گھر پہ رہ کے بھی اگر اکتساب فیض کرنا چاہیں، بلکہ حضور بحر العرفان نے تو لکھا ہے کہ کسی بھی سے، کسی بھی ذات سے، کسی بھی بزرگ سے، یہاں تک کہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ سے بھی اگر کوئی اکتساب فیض کرنا چاہے طریقے رابطہ کے ذریعے، تو وہ ان کی مبارک ذات سے بھی برکتیں اور فیض حاصل کر سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے یہ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم اور آپ چونکہ ابتدائی درجے کے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے ہمارے شیخ کا تصور ہی سب سے زیادہ کیمیا ہے اور سب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہمیں ان کی ذات سے تو ایک گنا مناسبت ہے بھی، باقی اور بڑے بزرگوں سے، بڑے درجات کے لوگوں سے، حضرات سے جو ہے ہمیں مناسبت نہیں ہے. اس لیے ہمیں صحیح طور پر جو ہے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فیض نہیں نصیب ہو سکتا. تو پہلے ہم اپنے شیخ کی ذات میں فنا ہو جائیں، اللہ کرے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فنا فی الشیخ ہی فنا فی الرسول کا مقدمہ ہوتی ہے، اور فنا فی الرسول یہ فنا فی اللہ کا مقدمہ بن جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ وصول اللہ کے 3 طریقے آج ملا کے ذکر ہو چکے ہیں. ان تینوں طریقوں کو آپ یاد رکھیں، اور جو آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کا ہمیشہ خیال رکھیں. اور بزرگوں کا جو ایک مشہور جملہ ہے کہ مردہ بدست غسال، مرید کو ہمیشہ اپنے شیخ کے سامنے، چاہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہوں یا نگاہوں سے دور ہوں، ہر حال میں ہمیں اپنی شیخ کی بارگاہ کا وہی ادب و احترام اور وہی ان کی بارگاہ کا لحاظ رکھنا چاہیے جو ان کی موجودگی اور حضوری میں ہم رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے ارشادات و اقوال اور ان کی تلقین کی ہوئی باتوں پر اس طرح سے عمل کے لیے تیار رکھنا چاہیے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ غسل دینے والا جیسے چاہتا الٹتا پلٹتا ہے، مردے کا کوئی ارادہ اور اختیار اس میں کام نہیں کرتا. تو ہمارا بھی کوئی ارادہ اور اختیار نہ ہو، صرف اور صرف ہمارے مرشد کا ارادہ اور اختیار ہی ہمارے اندر کار فرما. جب یہ ہماری اور آپ کی کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.